بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی، امام زمانہ اور حجت ابن الحسن کے نام سے مشہور شیعوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی امامت 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، جو آپ کے ظہور کے بعد تک جاری رہے گی۔ شیعوں کے مطابق آپ وہی مہدی موعود ہیں جو ایک طولانی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے۔ شیعہ مآخذ کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت میں عباسی حکومت کے کارندے آپ علیہ السلام کے فرزند اور جانشین کی تلاش میں تھے، اس لیے امام مہدی کی ولادت خفیہ رکھی گئی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، جس کی بنا پر امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد بعض شیعہ امامت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہوئے۔ شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے آپ علیہ السلام کے چچا جعفر کذاب کی پیروی شروع کر دی، لیکن اس دوران آپ علیہ السلام کی طرف سے شیعان اہل بیت کے نام لکھی جانے والی توقیعات جو نواب اربع کے ذریعے لوگوں تک پہنچی تھیں، مکتب تشیع کے استحکام کا سبب قرار پائیں، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد وجود میں آنے والے مذاہب میں صرف شیعہ اثنا عشرہ باقی رہے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، اور اس دوران نواب اربع کے ذریعے آپ علیہ السلام کا رابطہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ قائم رہا، لیکن جب سن 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ سے نواب اربع کے ذریعے ہونے والے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ مذہب امامیہ کے مطابق امام مہدی اب بھی غیبت کے پردے میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے۔ شیعہ علماء نے امام زمانہ کی طویل عمر کے علل و اسباب اور اس سے مربوط دوسرے موضوعات کے بارے میں مختلف وضاحتیں پیش کی ہیں، اور احادیث میں آپ کی غیبت کو بادل میں چھپے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام زمانہ زندہ ہیں اور ایک دن ظہور کریں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک عالمی حکومت قائم کر کے ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسلامی روایات میں مسلمانوں کو انتظار فرج کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ شیعہ امامیہ ان روایات کے روح سے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیعہ مفسرین معصوم سے منقول احادیث کی بنیاد پر بعض قرآنی آیات کو امام زمانہ سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ ائمہ سے متعدد احادیث امام زمانہ، آپ کی غیبت، ظہور اور حکومت کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ بعض حدیثی کتابیں انہی احادیث کو نقل کرنے اور ان کی جمع آوری کی غرض سے لکھی گئی ہیں۔ حدیث کی کتب کے علاوہ بہت سی دوسری کتب بھی امام زمانہ سے متعلق موضوعات کے سلسلے میں شائع ہوئیں۔ اہل سنت اپنے روایی منابع کی روح سے نسل پیغمبر خدا میں سے مہدی نام کے ایک شخص کو آخر الزماں کا نجات دہندہ مانتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اب بھی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مہدی نام کا نجات دہندہ آخر الزماں میں پیدا ہوگا۔ البتہ اہل سنت ہی کے بعض علماء جیسا کہ ثابت بن جوزی اور ابن طلحہ شافعی وغیرہ شیعوں کی مانند یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہی بیٹے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دوران آپ سے رابطہ قائم کرنے کے سلسلے میں شیعہ مذہب کی کتابوں میں سے بہت سی دعائیں اور اذکار بیان کیے گئے ہیں، جیسے دعائے عہد، دعائے ندبہ، زیارت آل یاسینہ، نام امام زمانہ۔ بعض احادیث کے مطابق غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے باوجود آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ بعض شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں بعض لوگوں کے ان سے ملاقات کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ مختلف علاقوں میں بہت سے مقامات آپ سے منسوب ہیں، جیسے سامرہ میں سرداب، کوفہ کی مسجد سہلہ میں مقام امام مہدی اور قم کے مضافات میں مسجد جم کران وغیرہ موجود ہیں۔
नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक इस्लाम को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला अब सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह